السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، الطریقۃ العصریہ کے آج کے سبق میں ہم الدرس الثالث والاربعون 43واں سبق شروع کر رہے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفعل الماضی، فعل ماضی۔ التلمیذانی، دو شاگرد۔ یسأل الاستاذ خالدا و محمودا، استاد خالد اور محمود سے پوچھتا ہے ماذا فعلتما فی الصباح، تم نے صبح کے وقت کیا کیا؟ فیقولانی، پس وہ کہتے ہیں یا سیدنا قمنا فی الصباح الباکری، اے ہمارے سردار ہم صبح سویرے اٹھے، وتوضأنا، اور ہم نے وضو کیا، وذهبنا الی المسجد، اور مسجد کی طرف گئے، وصلینا الفجر مع الجماعۃ، اور ہم نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، وتلونا القرآن الکریم، اور قرآن کریم کی تلاوت کی، ثم رجعنا الی البیت، پھر ہم گھر کی طرف لوٹے، وتناولنا الفطور، اور ہم نے ناشتہ کیا، وأخذنا الکتب، اور کتابیں اٹھائیں، وسلمنا علی ابینا و امینا، اور اپنے والدین کو سلام کیا، وجئنا الی المدرسۃ، اور مدرسہ کی طرف آئے۔ اس کے بعد سوال جواب ہیں۔ متی قمتما فی الصباح، تم دونوں صبح کس وقت اٹھے؟ قمنا عند اذان الفجر، ہم فجر کی اذان کے وقت اٹھے۔ هل سمعتم الاذان، کیا تم نے اذان سنی؟ نعم سمعنا الاذان، جی ہاں ہم نے اذان سنی۔ این صلیتما، تم نے نماز کہاں پڑھی؟ صلینا فی المسجد مع الجماعۃ، ہم نے مسجد میں جماعت سے نماز پڑھی۔ هل تلوتما القرآن الکریم، کیا تم نے قرآن کریم کی تلاوت کی؟ نعم جی ہاں، تلونا القرآن الکریم، ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کی۔ ماذا شربتما فی الفطور، تم نے ناشتے میں کیا پیا؟ شربنا لبنا، ہم نے دودھ پیا۔ وماذا اکلتما، اور تم نے کیا کھایا؟ اکلنا خبزا و بیضا، خبزا و بیضا، ہم نے روٹی اور انڈا کھایا۔ هل لعبتما فی الطریق، کیا تم راستے میں کھیلے؟ ما لعبنا فی الطریق، ہم راستے میں نہیں کھیلے۔ هل رأیتما نعیما، کیا تم نے نعیم کو دیکھا؟ ما رأینا نعیما، ہم نے نعیم کو نہیں دیکھا۔ یقول سعید، سعید کہتا ہے قام خالد و محمود فی الصباح، خالد اور محمود صبح کے وقت اٹھے، وتوضأ وذهبا الی المسجد، اور انہوں نے وضو کیا اور مسجد کی طرف گئے، وصلینا الفجر مع الجماعۃ، اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، وتلو القرآن الکریم، اور قرآن کریم کی تلاوت کی، ثم رجع الی البیت، پھر گھر کی طرف لوٹے، وتناول الفطور، اور ناشتہ کیا، واخذ الکتب وجاء الی المدرسۃ، اور کتابیں لیں اور مدرسہ کی طرف آئے۔ اس کے بعد تمرین ہے یعنی مشق۔ پہلا سوال ہے، اردو میں ترجمہ کریں۔ الطالبان ذهبا الی المیدان، وہ طالب علم میدان کی طرف گئے، دو طالب علم میدان کی طرف گئے، ولعبا مع الزملاء، اور دوستوں کے ساتھ کھیلے، ثم رجعا الی البیت، پھر گھر کی طرف لوٹے، واکل الطعام وناما، اور کھانا کھایا اور سو گئے، انا وخالد ذهبنا الی المسجد، میں اور خالد مسجد کی طرف گئے، وصلینا العشاء، اور ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، ثم رجعنا الی البیت، پھر ہم گھر کی طرف لوٹے۔ این ذهبتما یا خالد و حامد، اے خالد اور حامد تم دونوں کہاں گئے؟ ومتی رجعتما من المدرسۃ، اور مدرسہ سے کب لوٹے؟ هل رأیتما شاہدا، کیا تم نے شاہد کو دیکھا؟ اس کے بعد ہے سوال نمبر 2، عربی میں ترجمہ کریں۔ میرے دو بھائی ہیں، لی اخوانی، آج وہ بازار گئے ہیں،
الیوم ذہبا الی السوق، انہوں نے کتابیں اور کاپیاں خریدی ہیں. ہما اشتریا الکتب والکراسات، خالد اور شاہد کیا تم دونوں نے سبق یاد کر لیا؟ یا خالد و شاہد حل حفظتما الدرس، جی ہاں ہم نے سبق یاد کر لیا. نعم حفظنا الدرس، اور اسے کاپی میں لکھ لیا. وکتبناہ فی الکراسۃ، اور اسے سمجھ گئے. وفہمناہ. اس کے بعد عزیز طلبہ ایک قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ ماضی کے مفرد غائب کے صیغے کے آخر میں الف کا اضافہ کر دینے سے تثنیہ کا صیغہ بن جاتا ہے. جیسے ذہب سے ذہبا، کتب سے کتبا. اور اگر تثنیہ مذکر مخاطب بنانا ہو تو تا زبرتا کی بجائے تما لگا دیں. جیسے ذہبتا سے ذہبتما، کتبتا سے کتبتما. اور اگر تما کی بجائے نا لگا دیں تو جمع متکلم کا صیغہ بن جائے گا. جیسے ذہبنا، کتبنا. اور تثنیہ اور جمع متکلم مذکر اور مؤنث سب کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے. مذکر اور مؤنث بھی اور تثنیہ اور جمع، ان سب کے لیے جمع متکلم کا صیغہ آتا ہے. اس سبق میں الفاظ کے معنی نہیں دیے ہوئے، تو بہرحال باقی سبق اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. وما علینا الا البلاغ المبین.